وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد. السلام علیکم. علی بھائی حاضر خدمت ہے ایک اہم اپڈیٹ کے ساتھ. بہت سے حجاج کرام اس وجہ سے پریشان تھے کہ ہماری مکتب کی لوکیشن کہاں ہے. تو جناب آل ان ون ٹچ میں آپ کے مکاتب کی تمام لوکیشنز جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گئی ہیں. تمام مکاتب مینا کے تمام مکاتب کی لوکیشنز اپڈیٹ ہو گئی ہیں. تو آل ان ون ٹچ کے حوالے سے کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, آپ یوز کر رہے ہیں پہلے سے ہی ہے. اگر آپ نئے ہیں تو آپ ٹیوٹوریلس چینل پر موجود ہیں, واٹس ایپ چینل پر بھی موجود ہیں, وہ آپ دیکھ لیں کہ آل ان ون ٹچ آپریٹ کیسے کرتے ہیں. تو بنا دیر کیے ہم آگے آل ان ون ٹچ میں ویو میپ لیجنڈس اوپن کریں گے. تو یہاں پہ سب سے پہلے مکتب بلڈنگس آ رہا ہے اور اس کے بعد نیچے مینا مکتب لوکیشنس آ رہا ہے اور نیچے مینا لیجنڈس بھی آ رہا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں, آپ کو سارا معلوم ہی ہے. تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں مینا مکتب لوکیشنس. اس کے اندر ہمارے پاس 120, 121, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 اور یہ سارے, اور نیچے سب سے پاک 3, پاک 4, پاک 5, پاک 6 اور پاک 10 تک ہے. اور تمام جتنے بھی مکاتب ہیں ان کو ہم نے الگ سے کلرز میں ڈیفائن کیا ہے. کلرز کو ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو دو کمپنیز ہیں, ایک رواف مینا ہے اور ایک الراجی ہے, اس کے مکتب بھی چینج ہیں. جس طرح سے پاک والی سیریز ہے تو یہ رواف مینا کی ہے, اور یہ جو 120 سے لے کر 148 تک ہے تو یہ الراجی کے ہیں. اس میں بھی زون وائز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. 120 اور 121 جو ہے وہ زون 1 میں ہے, 122 سے 127 تک جو ہے وہ زون 2 میں ہے, اور 129 اور 135 تک جو ہے وہ زون 4 میں ہے, 136 سے لے کر 148 تک زون 5 میں ہے. اور اسی طرح سے رواف کے جو ہیں وہ پاک 3 سے لے کر پاک 6 تک جو ہیں مکتب یہ زون 5 میں ہیں, اور پاک 7 سے لے کر پاک 10 تک جو ہیں وہ مکتب زون 6 میں ہیں. تو آئیں اس کی دیکھتے ہیں کہ نقشے میں کیا لوکیشن آ رہی ہے. یہ آل ان ون ٹچ میں ہم نے اس کو زوم کیا. زوم کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام مکاتب جو ہے وہ ڈفرینٹ کلرز میں آپ کو شو ہو رہے ہیں. یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمیں شو ہو رہے ہیں. سب سے شیطان کے نزدیک جو ہے یہ دو مکتب ہیں 120 اور 121, یہ زون 1 میں ہیں, اور آگے پھر زون 2 آ جاتا ہے. زون 2 جو ہے وہ کبری خالد کے پیچھے والا علاقہ کہلاتا ہے. یہ 122, 124 یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کسی مکتب کو کلک کرنے سے آپ کو اوپر اس کی ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ اس کا جو پرووائڈر ہے وہ الراجی ہے, زون 2 ہے, اسٹریٹ نمبر اس کی 62 لگے گی, مطلب 62 نمبر روڈ پہ ہے یہ, اور اسکوائر اس کا باکس جو ہوتا ہے مینا کا کیمپ گیٹ نمبر 4 لگے گا. اس کے کمپوننٹس ادھر لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ ڈیٹیل ہے, اور آپ کے مکتب کی جو ہے وہ پکچر بھی شو ہو رہی ہوگی. اگر آپ سے اوپن ہوتی ہے تو دیکھ لیجئے گا, اس کے اوپر آپ کا بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پکچر کو کلک کر کے. یہ دیکھیں یہ 4/62 اس کا پول نمبر ہے. تو یہ ہر مکتب کے آگے اس کا جو بورڈ لگا ہوگا تو وہ بھی یہاں پہ ہم نے الحمدللہ مینشن کر دیا ہے. تو اسی طرح سے یہ زون 2 ہے. زون 2 میں یہ مکاتب آپ کے آگے ہیں جو پرپل کلر میں شو ہو رہے ہیں. اور ٹرین کا ابھی نہیں پتا کہ کس مکتب کو ٹرین ہوگی, تو وہ آپ کو اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم اس میں اپڈیٹ کر دیں گے. اگر معلوم نہیں ہوا تو مینا روانگی سے پہلے آپ کو معلوم ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو پاک 3 سے لے کر پاک 10 تک مکاتب ہیں ان کے پاس 100% کنفرم ہے کہ ٹرین نہیں ہے, وہ بس میں ہی ہوں گے اور آگے پیدل ہی ہوں گے. یہ زون 4 کے مکاتب ہیں, یہ آپ کو ساری لائن میں نظر آ رہے ہیں. کوئی 62 پہ ہے اور کوئی 56 پہ ہے. لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی تھے. 134 نمبر مکتب کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک سیریل نمبر 15 ہے اس کا, اسٹریٹ نمبر 62 پہ ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل ہے. اسی طرح سے اس کے بورڈ کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, اس کو زوم کرتے ہیں تو یہ 134 اس پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ آگے اس کے 46/62 جو ہے وہ پول نمبر ہے. پول نمبر کا ہم نے پہلے ہی آپ کو ٹریننگ میں بتایا تھا کہ یہ پول نمبر کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں زون 5 میں. تو یہ سارے مکاتب ہیں جو براؤن کلرز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تقریباً 5 زون میں 5ویں اسٹریٹ پہ ہیں. کوئی 533 پہ ہے, کوئی 518 پہ ہے, کوئی 519 پہ ہے. ان میں سے بھی ہم 1-2 مکتب کھول کے چیک کر لیتے ہیں. یہ 141 مکتب ہے, اس کو ہم نے اوپن کیا تو یہ آ گیا کہ زون 5 میں ہے. اسکوائر نمبر یہ آ رہا ہے, گیٹ نمبر 1 سے 3 ہے, اور یہ آگے اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بورڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بورڈ مکتب کے باہر یہ لگا ہوا ہے 141 لکھا ہوا ہے, اور اس کا جو نمبر ہے پول نمبر ہے وہ 1/521 ہے. مطلب 521 نمبر سڑک ہے اور یہ پول نمبر 1 ہے.
ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ جو 4/4 زون لکھا ہوا ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے. اتنی اگر ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ہر کوئی پریشانی ہوگا. ویسے مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ابھی تک ہے کیا. ان کی کوئی نمبرنگ الگ سے سیریز ہوتی ہے سروس پرووائڈرز کی, یہ اس بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ زون 5 میں ہمارے جو مکتب ہیں یہ بالکل تقریباً ساتھ ہی ہیں. آپ کے طریقے مشا بھی ساتھ میں ہے, 56 بھی ساتھ ہے, 62 بھی ساتھ ہے. آپ یہاں سے نکلیں گے اور آگے سامنے ٹرین اسٹیشن ہے. امید ہے کہ یہ جتنے بھی مکاتب ہیں ان کو ٹرین اسٹیشن کی ایکسیس ہوگی. اور ایک ہمیں مکتب ادھر 139 نظر آ رہا ہے, تو اس کی تو کنفرم ہے کہ ٹرین نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. الراجی کے یہ سارے مکتب آ گئے. یہ زون 5 والے آ گئے, یہ زون 4 والے آ گئے, یہ پرپل میں زون 2 والے آ گئے. اور یہ جو 2 مکتب ہیں یہ لگتا ہے کہ منسٹری نے کوئی VIP پرسنس کے لیے سلیکٹ کیے ہوئے. اب اس میں آپ کا بھی ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا 121 120 ہے تو پھر آپ بالکل شیطان کے سامنے ہیں. مطلب رحمان تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے, آگے حرم جائیں گے تو ویسے تو ہر حاجی نے یہاں سے جب جانا ہے تو شیطان سے گزر کے رحمان کی طرف جانا ہے. تو آگے شارع رحمہ بھی آئے گی تو سیدھا آپ حرم جائیں گے پیدل جا کے. تو آگے چلتے ہیں یہ رواف منی کی طرف. تو رواف منی کے مکتب جناب آپ کے زون 5 میں بھی ہیں اور زون 6 میں بھی ہیں. زون 5 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشہور 511 کا چوک ہے. یہاں سے آپ آگے جاتے ہیں اس چوک کو لیتے ہوئے, تو جہاں سے سلاٹر ہاؤس کا یہ راستہ جا رہا تھا تو یہاں پہ اس اسکوائر میں 68 روڈ نمبر کے ساتھ اور یہ 530 نمبر سڑک ہے. تو 4 مکتب اس کے یہاں پہ ہیں. یہ دیکھیں, یہ پاک 5 ہے, یہ پاک 3 ہے, پاک 4 ہے اور پاک 6 ہے. تو اس کو ہم پاک 3 کو دیکھتے ہیں. پاک 3 کو اگر ہم چیک کریں تو یہ آ رہا ہے زون 5 ہے اور یہ رواف منی ہے. اسٹریٹ نمبر 530 ہے اس کی, اسکوائر نمبر یہ ہے اور اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں. اس کے اگر ہم بورڈ چیک کریں تو یہ ماشاءاللہ سے گرین کلر کا بورڈ ہے اس پہ لگا ہوا, اور اس کے اوپر رواف لکھا ہوا ہے, اور 2/530 اس کا پول نمبر ہے جو کہ مکتب کے باہر ہوگا. ابھی سے یہیں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ گرین کارپیٹڈ ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور بہترین انتظامات ہوں گے انشاءاللہ. میرا ذاتی خیال ہے کہ رواف منی والے جو ہے وہ سروسز الراجی سے بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. لوکیشن کا ایک مسئلہ ہے, لیکن لوکیشن کے حوالے سے بھی بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کیس میں. جیسے کہ کل پرسوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ رواف والے جو ہے نا اور نسیم اور بھتا قریش والے وہ سب حاجی جو ہے نا وہ انشاءاللہ جنتی ہیں. تو آگے ہم چلتے ہیں. یہ ہو گئے زون 5 کے مکاتب رواف منی کے. آگے ہم آتے ہیں زون 6 میں بھی رواف منی کے مکتب ہیں. یہ ہم جا رہے ہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. یہ آگے یہ گرین کلر کے 4 مکتب آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ گرین کلر کے 4 مکتب آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ پاک 7, پاک 8, پاک 9 اور آگے پاک 10. تو یہ جو 4 مکتب ہیں گرین کے یہ بھی ہمارے پاکستانی حجاج کے ہیں, یہ رواف منی کے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں. اس میں آ رہا ہے انہوں نے یہاں پہ زون 5 ہی لکھا ہوا ہے لیکن ایکچوئل میں یہ زون 6 ہے. اسٹریٹ نمبر سے پتہ چلتا ہے کہ 643 اسٹریٹ ہے جو کہ میں کل سے بھی بتا رہا ہوں آپ کو, اور اسکوائر نمبر اور یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اس کا بھی ایک دفعہ بورڈ چیک کر لیتے ہیں کہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا. یہ جناب بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر, لیکن ابھی اوپر جو ہے نا میرے خیال میں لکھا ہوا ہے لیکن تصویر میں نظر نہیں آ رہا. تو یہ رواف کے مکتب ہیں جو کہ آپ کے زون 6 میں ہیں. تو اب حاجیوں کو زون 6 والوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک اور مکتب ہم دیکھتے ہیں. اس پہ دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے 6/643. ٹھیک ہے, یہ بھی رواف کا مکتب ہے. یہ بھی ابھی کارپیٹڈ ہونے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ رواف کی جو سروسز ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ بہتر ہوں گی. آپ کو جو سہولیات مکتب میں دی جائیں گی ٹھہرانے کے حوالے سے یا جو بھی کھانے پینے کے حوالے سے اس حساب سے تو بہتر ہوں گی انشاءاللہ. باقی رہا آپ کو آنے جانے کا مسئلہ تو اس حوالے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. یہ آل ان ون ٹچ ہے آپ کے پاس, ہم ہر چیز آپ کو بتائیں گے. یہ دیکھیں آپ کو یہ ریڈ کلر کی ایک لائن نظر آ رہی ہے. ابھی سے راستوں پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی لائن جو ہے یہ آپ لے کے جائیں گے. تو یہ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جمرات سے واپس آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ جمرات کا پوائنٹ تھا, اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتاتا ہے ریٹرن روٹ فار زون نمبر 6. ٹھیک ہے, یہ ریٹرن روٹ فار زون نمبر 6 ہے. تو زون 6 کے حاجیوں کو لوگ بالکل پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے. یہ راستہ جو ہے وہ آپ یہ راستہ جو ہے وہ سرنگ میں سے گزر کے آپ کے مکاتب تک جائے گا. یہاں پہ ایک سرنگ ہے, یہاں پہ ایک ٹنل ہے, نفق کہتے ہیں. یہ ٹنل میں جائیں گے. اس ٹنل کے اندر جو ہے وہ بالکل ایئر کنڈیشنڈ ماحول ہے. وہاں پہ الیکٹرک جو ہے وہ کنویئر بھی لگے ہوئے ہیں. اگر چل رہے ہوں گے تو آپ اس الیکٹرک کنویئر میں چل کے آپ آسانی سے جو ہے نا وہ اپنے مکاتب کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے نکل کے یہ پوری نفق چل رہی ہے. یہاں سے آپ باہر نکلیں گے سیدھا اپنے مکتب کی طرف چلے جائیں گے.
آنے کے جانے کے 10 تاریخ کی رمی کیسے کرنی ہے، اس کے بعد مکتب کیسے آنا ہے، طواف زیارہ کے لیے حرم کیسے جانا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے، ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے. آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. میرے حساب سے جو میں نے ڈسٹنس کی میئرمنٹس کی ہے تو یہ والا روٹ جو ہے وہ 4.25 کلومیٹر بنتا ہے جمرات سے واپسی آپ کے کیمپ تک، جبکہ جو 511 5 زون والے ہیں ان کا 4.25 کلومیٹر یا 4.5 کلومیٹر پیدل کا راستہ بنتا ہے. تو پیدل کو اگر دیکھیں تو راستہ تو کم ہے، لیکن لوگ صرف اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ جی ہمارا مکتب دور ہے. اور میری انشاءاللہ سردار محمد یوسف صاحب سے بھی اپیل ہوگی کہ وہ اپنی پوری منسٹری کی ٹیم لے کے یہیں پہ آپ کے مکاتب میں اسی زون نمبر 6 میں آپ کے ساتھ قیام پذیر ہوں گے اور آپ کو رمی کے لیے گائیڈ کر کے لیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. ان کے نام میں نے خط جو ہے نا وہ بھی تحریر کرنا ہے اسی حوالے سے. اچھا، ایک اور بات بتاؤں دوں کہ اس کے اندر جمرات جانے آنے کے لیے اور بھی راستے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آل ان ون ٹچ میں بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ یہ والا جو زون ہے جو کہ زون 5 میں ہے مکاتب رواف منی کے، تو ان کو تو سمپل 68 سڑک جو ہے نا یہ گلابی رنگ کی جو جا رہی ہے تو یہ لے کے جائیں گے. اس کو بھی ہم اپڈیٹ کریں گے کیونکہ سلاٹر ہاؤس کا راستہ بھی اس میں ایڈ ہوا ہے، تو اس کی اب ضرورت نہیں ہے. اس کی جگہ پہ ہم مزید کچھ راستے جو ہے نا وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ایڈ کر دیں گے کہ آپ کون سے راستے سے جائیں گے اور کون سے راستے سے آئیں گے. تو حاجی صاحبان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حج جو ہے نا وہ ایک مشقت کی عبادت ہے اور صبر کی عبادت ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے، آپ نے وزارت کو پیسے دیے ہیں، وزارت نے آپ کو سہولیات دی ہیں، جس طرح سے بھی دی ہیں وہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ اپنی شکایت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ابھی گھبرا گئے تو یقین مانے کہ گھبرا ہی جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کی ہمت، آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ، آپ کا برداشت جو ہے وہ آپ کو ہر قدم قدم پر ساتھ دے گا. جب آپ انشاءاللہ واپس آئیں گے میری بات یاد کریں گے کہ علی بھائی نے کہا تھا کہ جی ہمت نہیں ہارنی، آپ کا حج ایسا ہوگا کہ آپ مثالیں دیں گے لوگوں کو. تو واپس آ کے آپ نے مثالیں دینی ہے انشاءاللہ کہ جی میرا حج ہو گیا جیسے بھی ہو گیا، لیکن الحمدللہ ایسا حج ہوا کہ تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ تھوڑی سی اپڈیٹ تھی، ارجنٹ اپڈیٹ تھی جو آپ کو دی ہے. تو اس حوالے سے مزید اگر کوئی سوال ہو تو پھر ہم کریں گے. ابھی آپ مجھ سے سوالات نہ پوچھیے گا کہ جی ہمارا مکتب ایسا کیوں ہے کون سا راستہ ہے. اس حوالے سے آل ان ون ٹچ سیریز چل رہی ہے، واٹس ایپ گروپ میں بھی چل رہی ہے، یوٹیوب چینل پہ بھی اس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتی جائیں گی. آپ کو راستوں کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا کہ آپ نے رمی کر کے واپس آنا ہے کس راستے سے آنا ہے، جانا ہے کس راستے سے جانا ہے، آپ نے طواف زیارہ کے لیے کیسے جانا ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ایک خوشخبری میں یہ بھی بتا دوں کہ ذی الحج کے جب شروعات ہوگی اینڈ ذی القعدہ یا شروع کے ذی الحج میں، تو ایک ہم آن لائن جو ہے وہ تربیتی نشست بھی کریں گے. اس میں تمام نقشوں کی مدد سے تمام زونز کے تمام مکاتب کے ہم آپ کو روٹس بھی بتائیں گے، وہ لازمی اٹینڈ کیجیے گا. ذی الحج کے شروع میں اس لیے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تازہ ہوں تاکہ آپ کو بھول نہ جائیں. ٹھیک ہے، آپ آگے آپ کے پاس 5-6 دن ہوں گے. 5 ذی الحج کے بعد جب ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے تو آپ کے مکتب کے بلڈنگس میں جو ہے نا وہ بڑے نقشے لگ جائیں گے، تو وہ آپ چیک کر لیجیے گا، وہاں سے بھی آپ کو راستوں کی معلومات ہو جائے گی. تو یہ تھوڑی سی اپڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کو دی ہے. ایک اور ادھر نقشہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ بورڈ لگا ہوا ہے 131 کا، تو یہ سارے آپ کے تصاویر کے ساتھ الحمدللہ ہم نے اپڈیٹ کر دیا آپ لوگوں کے لیے. تو علی بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.